سند کا آغاز کہاں سے ہوا؟ سند یہ ہمیں کس نے عطا فرمائی اور یہ کیوں اہم ہے؟ تو سورہ سبا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہے کو ان کے لیے موم کر دیا۔ تو اس آیت کے اندر حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے واقعہ ملتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر نبی تھے، بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام آپ اپنی رعایا کا بڑا خیال کرتے تھے، تو آپ کا یہ مشن تھا کہ آپ حلیہ بدل کر، اپنا بھیس بدل کر چکر لگاتے گلیوں کا، اور رعایا میں جا کر پھرتے، ان سے حال احوال پوچھتے، اور ساتھ یہ بھی پوچھتے کہ داؤد کیسا بندہ ہے، داؤد کیسا شخص ہے۔ تو دوستان گرامی قدر، تو اسی طرح وقت چلتا رہا تو ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو تعلیم سکھانے کے لیے ایک فرشتے کو بشکل انسانی زمین پر بھیج دیا۔ وہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کر آپ کے سامنے نمودار ہوا، ظاہر ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جیسے کہ آپ کی عادت تھی، آپ پوچھتے تھے کہ داؤد کیسا بندہ ہے، تو آپ نے حسب عادت اس سے بھی پوچھ لیا کہ داؤد کیسا بندہ ہے۔ تو اس فرشتے نے کہا، جو بشکل انسانی آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ داؤد بہت اچھا بندہ ہے، اپنا بھی خیال کرتا ہے، اپنے رعایا کا بھی خیال رکھتا ہے۔ میرے دوستو، تو اسی دوران اس نے کہا کہ ایک اس میں کمی ہے، خامی ہے۔ آپ نے فرمایا وہ کون سی؟ بتاؤ مجھ میں کون سی خامی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ یہ اپنے اہل و عیال کا خرچہ اور اپنا خرچہ بیت المال سے لیتا ہے، حکومت کے خزانے سے لیتا ہے، تو یہ اس میں کمی ہے۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو اللہ تبارک دل میں خیال آیا کہ میں رب سے کوئی ایسی سند مانگ لوں، کوئی ایسی چیز مانگ لوں جو اللہ تعالیٰ میرے لیے اور میرے اہل و عیال کا خرچہ اس سے چلتا رہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کی، دعا کی، میرے مالک مجھے کوئی ایسا پیشہ عطا فرما، ایسی سند عطا فرما تاکہ میں اس کے ذریعے سے اپنے اور اپنے اہل و عیال کا پیٹ پال سکوں۔ حضرات محترم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہے کی سند عطا فرمائی، لوہے کو آپ کے لیے موم کر دیا۔ جس طرح آٹا نہیں ہوتا، آٹا گوند پیڑا جو ہوتا ہے، اس کو جس طرح مرضی دھکیلو، روٹی بناؤ، جو مرضی کرو، تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں میں لوہا اس طرح موم ہو گیا تھا جس طرح آٹا ہوتا ہے۔ تو آپ اس کو نہ گرم کرتے نہ ہتھوڑا مارتے، بلکہ جیسے چاہتے آپ اس کو موڑ دیتے۔ تو یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صنعت کا پیشہ سکھایا۔ تو آج ہم لوگ جو صنعت کو کاروبار کرنے سے ہچکچاتے ہیں، اپنے لوگ ہمیں کیا کہیں گے، یہ عجیب پیشہ ہے، یہ کم پیشہ ہے، یہ فلاں پیشہ ہے، یہ حقیر پیشہ ہے، تو اس طرح ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ یہ صنعت خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری بھی تعلیم کے لیے، کیونکہ انبیاء کی سنت ہماری تعلیم کے لیے ہوتی ہے نا، تو ہر نبی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو جو سنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی، وہ زرہ، آپ زرہ بناتے تھے، اور زرہ ایسی جو ہر لحاظ سے عمدہ ہوتی، نہ لمبی نہ چوڑی بلکہ برابر ہوتی، جس طرح کے جو صانع ہوتا ہے، کاریگر ہوتا ہے، وہ ظاہری لحاظ باطنی لحاظ سے بھی عمدہ ہو اور ظاہر کے لحاظ سے بھی عمدہ ہو، یعنی بنانے والا کاریگر۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اتنے عمدہ کاریگر تھے کہ صنعت جو نہ زیادہ لمبی ہوتی نہ زیادہ چوڑی ہوتی، بلکہ سیم جس شخص کے لیے بنانی ہوتی ویسی آپ جیسے چاہتے وہ بن جاتی تھی۔ میرے دوستو، یہ صنعت کا آغاز ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھایا ہے، خود تعلیم دی ہے۔